السلام علیکم دوستو، میں عبداللہ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت دلچسپ معلومات دینے جا رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت مذہب بنایا ہے۔ آج دنیا میں 9 ارب کے قریب لوگ موجود ہیں، جن میں سے 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 9 دوستو، اگر ہم بات کریں سنگرز کی تو اگر آپ امریکن سانگ سنتے ہیں تو شاید آپ اس سنگر کو جانتے ہوں گے۔ ویسے تو دنیا اس کو آئس کیوب کے نام سے جانتی ہے، مگر اس کا اصل نام اوسینیا جیکسن ہے۔ یہ سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم میکر بھی تھے۔ اگر آپ نے امریکن موویز دیکھی ہوں گی تو شاید آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے تو چلیں آج ہم آپ کو ان کے متعلق تھوڑا بتا ہی دیتے ہیں۔ دراصل اوسینیا جیکسن 1969 میں امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کیلیفورنیا کے بارے میں جانتے ہوں گے، اگر نہیں تو کیا ہی بات ہے۔ یہ پہلے ایک عیسائی تھے۔ انہیں بچپن سے ہی سانگ گانے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں ہی سنگر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مشہور ہوتے گئے، مگر انہیں اندر سے یہ احساس تھا کہ ان کی زندگی انکمپلیٹ ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کا مذہب مکمل مذہب نہیں ہے۔ یہ اسی بات کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بڑے اور مشہور مذاہب کا مطالعہ کریں گے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں اسلام، عیسائیت اور ہندوئزم آتے ہیں، تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ درست راستے پر آ جائیں۔ جب انہوں نے ہندوؤں کا مطالعہ کیا تو انہیں وہاں پر بھی نامکمل زندگی نظر آئی، مگر جب انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو انہیں اس بات پر یقین آ گیا کہ اسلام ہی دنیا کا واحد سچا مذہب ہے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور ایک سچے مسلمان ہیں۔ نمبر 8 دوستو، اگر ہم بات کریں اسلام کی تعلیم کی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہمیں آخری امتی بنا کر بھیجا اور ہمارے لیے قرآن نازل فرمائی۔ تو دوستو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ساری بات کا مقصد کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، وہ عربی بولتے تھے، جبکہ قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے، یعنی عربی دنیا کی مقدس ترین زبان ہے۔ تو دوستو، جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی عربی زبان سے ریلیٹڈ ہے۔ جینیفر گروڈ نامی ایک خاتون جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ بے حد اچھی آواز میں گانے گاتی تھی اور وہ زیادہ تر سانگ عربی زبان میں گاتی تھی۔ انہیں عربی زبان بے حد پسند تھی اور انہیں قرآن کی تلاوت بھی اچھی لگتی تھی، مگر یہ عیسائی تھی لیکن پھر بھی یہ عربی زبان میں ہی گانے گاتی تھی اور انہیں عربی زبان سے لگاؤ بھی تھا۔ لیکن یہ مسلمان کیسے بنی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل انہوں نے ایک مسلمان سے منگنی کر لی اور منگنی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں کو اس بات کا علم جب ہوا جب انہوں نے اپنی انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسلام قبول کرنے میں ان کے شوہر نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک مسلمان ہیں اور اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے گانے وغیرہ جیسے تمام کام چھوڑ دیے اور اب یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں۔ نمبر 7 دوستو، اگر ہم بات کریں جاپان کی تو جاپان دنیا کا طاقتور ترین ملک بھی ہے اور جاپان ٹیکنالوجی میں باقی دنیا سے بے حد آگے ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جاپان بیچ میں کہاں سے آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جاپان کا ہی ہے۔ دراصل جاپان میں کئی خطرناک گینگ ہیں، ان میں سے ایک بڑے گینگ کے ایک ساتھی جو ان کا ٹیٹو بنایا کرتا تھا، اس بندے کو اسلام سے کوئی لگاؤ نہ تھا، مگر ایک دن ایک بندے نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام کو جانچنا شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کا جائزہ لیا اور ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ شخص جنہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ حضرت شیخ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جاپان میں اسلام پھیلانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر لینے کے 8-9 دن بعد ہی شیخ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسجد کا امام بننے کی دعوت دی اور اب یہ بس ایک مسجد کا امام بن چکا ہے۔ نمبر 6 ڈیوٹک ہیول، اس کا اصل نام سٹیسن فیلوس ہے۔ اب بھی یہ تقریباً 30 سال کا ہے اور یہ پہلے ایک عیسائی تھا۔ 2016 میں اس نے سنگنگ کے دنیا میں قدم رکھا اور جلد ہی یہ مشہور ہو گیا، مگر 2018 میں غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کی وجہ سے یہ گرفتار کر لیا گیا۔ 2020 میں اس نے پھر سے گانے کی شروعات کی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ اس کا مذہب انکمپلیٹ ہے تو پھر اس نے
ایک انٹرویو کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دراصل جب اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو اسے احساس ہوا کہ اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، تو پھر اس نے کووڈ-19 کے دوران ہی اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک مسلمان ہے۔ نمبر 5، جان فونٹین۔ دوستو اگر ہم بات کریں جان کی تو جان امریکہ کے علاقے مینچسٹر میں رہتے تھے۔ اس کے مذہب کا نام کیتھولک تھا۔ اسے 17 سال کی عمر میں سنگنگ کا بہت شوق تھا، مگر آہستہ آہستہ جب یہ بڑا ہوا تو اس کو اپنے مذہب پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے خود یہ کہا کہ خدا انسان جیسا نہیں ہو سکتا، خدا دکھتا نہیں ہے۔ بچپن میں جب یہ ٹی وی پر ایران میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہاں جا کر ان کی مدد کرے۔ 2008 میں اسے خدا نے ہدایت دی اور 2008 میں 27 سال کی عمر میں اس نے دائرہ اسلام میں قدم رکھ لیا اور الحمدللہ ابھی بھی یہ ایک سچا مسلمان ہے۔ نمبر 4، دوستو اب جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ایک زبردست واقعہ ہے۔ دراصل یہ واقعہ ایک امریکن خاندان کا ہے، امریکہ میں رہنے والا ایک شخص۔ دراصل جب یہ 1 سال کا تھا تو اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی، تو پھر یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو یہ خطرے میں تھا کیونکہ یہ امریکہ کے سب سے خراب علاقے میں تھا۔ اس جگہ پر شراب نوشی، قتل وغیرہ عام تھے۔ اس بندے نے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے فیصلہ کیا اور اس نے کئی مذاہب کو اسٹڈی کیا اور آخر میں جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ سعودی عرب حج کرنے بھی گیا اور اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور سعودی عرب ہی شفٹ ہو گیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک مسلمان ہے۔ نمبر 3، مولٹ نیپولین۔ دوستو اگر ہم بات کریں اس شخص کی تو یہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والدین اسلام قبول کر لیا تھا اور جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا اور چند غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ مسلمانوں سے دشمنی کر بیٹھا۔ یہ 17 سال کی عمر میں سنگر بن گیا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر یہ چند بندوں کے ساتھ گانا گانے کی پریکٹس کر رہا تھا، لیکن اچانک ایک بندے کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس جگہ پر ایک مسلمان موجود تھا۔ اس نے ان کی مشکلوں سے لڑائی رکوا دی اور تھوڑی دیر بعد اس بندے کو مسجد آنے کی دعوت دی۔ جب یہ مسجد میں گیا تو پھر اس نے اپنے ساتھ پسٹل بھی لے لی تاکہ مسئلے کے وقت استعمال کر سکے، مگر جب یہ وہاں گیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں انڈین، امریکن، انڈونیشین، پاکستانی اور کئی ممالک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ اسلام کے قریب آتا گیا اور ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ مسلمان ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ سعودی عرب شفٹ ہو گیا اور نام شہباز رکھ لیا۔ نمبر 2، پرم۔ دوستو اگر ہم پرم کی بات کریں تو پرم ایک یوٹیوبر ہے۔ دراصل یہ پہلے ایک ہندو تھے۔ جب انہوں نے اپنا چینل بنایا تھا تو انہوں نے دیکھا تھا کہ اسلامک ویڈیو پر لوگ بہت زیادہ سبسکرائب کرتے ہیں، تو انہوں نے اسلامک چینل بنایا۔ دراصل یہ ایک ہندو تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اسلامک چینل بنا لیا۔ انہوں نے اس پر احادیث ڈالنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان کے ویوز بھی بڑھتے گئے اور ان کے پاس کئی لاکھوں سبسکرائبر بھی آ گئے۔ لیکن جب ان کے سبسکرائبرز کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ہندو ہے تو کمنٹ کی بارش کر دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اور ایک دن انہوں نے اسلام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، اس کا مفہوم پڑھا، اور ویسے بھی اپنی ویڈیو میں احادیث بتاتے رہتے تھے تو انہوں نے احادیث کو بھی سمجھا اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک سچے مسلمان ہیں اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جولین رولون۔ دوستو پہلے یہ ایک عیسائی تھا، اب اس وقت اس کی عمر تقریباً 40 سال ہے۔ یہ میوزیشین بھی تھے، یہ ایک بڑے سنگر بھی تھے، مگر اسے اپنے مذہب میں ڈاؤٹ تھا۔ تو پھر ایک دفعہ یہ جب اسپین گیا ہوا تھا تو اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ خدا کو ڈھونڈے گا۔ اس نے مغرب کی جانب پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ اس نے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔
مگر اس کو کچھ نہ ملا۔ ایک دفعہ ایک میٹنگ وغیرہ کے معاملے میں یہ ابو دھابی گیا۔ جس ٹیکسی میں یہ تھا اس کا ڈرائیور مسلمان تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یہاں پر سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ تو ڈرائیور نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ بندہ مسجد میں چلتا بنا۔ جب یہ مسجد میں گیا تو اذان ہو رہی تھی۔ اس اذان کے الفاظ بہت ہی خوبصورت لگے اور اس نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے دار اسلام میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ یہ اسلام کے قریب آیا اور ایک دن اس نے اسلام قبول کر ہی لیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک مسلمان ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب لازمی سے کرتے چلی جائیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔